الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، 20-22 ہفتوں سے جادو اور اس سلسلے کی کچھ متعلقہ باتوں کا ایک لمبا دور چلا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام امراض سے، ان تمام خباثتوں سے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ یہ میرا خیال ہے آج انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، اس کے بعد اگلی آیت پر ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کی طرف سے جو سوالات اور جو گزارشات آئی، میں اس کی کچھ وضاحت دے رہا تھا۔ اس پورے 4-6 مہینے کے دورانیے میں اور اس گفتگو میں ساتھیوں کی طرف سے یہ بات بڑی کثرت سے آئی کہ عملیات، تعویذات، جھاڑ پھونک آپ کو بھی کرنا چاہیے، اور بہت سارے ساتھیوں نے درد کے ساتھ بھی یہ گزارش کی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، کچھ لوگوں نے درد کے ساتھ کی۔ میں نے گزشتہ ہفتے اس کی بڑی صاف لفظوں میں وضاحت پیش کر دی کہ مجھے اس کام سے مناسبت نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، بے شک جائز ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ فائدہ مند ہے، لیکن ہر فائدے کی چیز ہر آدمی کرے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک وقت میں ڈاکٹر ہوتا ہے، وہی آدمی دوسری مرتبہ میں انجینئر نہیں ہو سکتا، اس کی ڈاکٹری اس کی جگہ، انجینئر والا اپنی جگہ۔ اور دوسری ایک اہم بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ میری یہ چاہت ہے کہ آپ خود حضرات اس معاملے میں پریکٹیکل ہو جائیں۔ بھی بات سمجھ رہے ہو؟ آپ خود اس میدان میں قدم رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اول سے آخر تک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو کہا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ میرے سارے بیانات، سارے دروس، جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا ہے، یوٹیوب کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے۔ آپ جب چاہیں قبر اکھاڑ کے وہاں سے سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو چیلنج دے دے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ سب بالکل مکمل ہے، اب اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جس کو بھی اس طرح کی پریشانی، شک اور شبہ ہو، وہ یہ تمام دروس اور تمام اعمال کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ اس سے نجات دیں گے۔ تو میری یہ چاہت ہے کہ آپ حضرات خود اس معاملے میں، اس میدان میں پریکٹیکل ہو جائیں۔ اور ہمارے اکابر کا بھی یہی عمل ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، آپ پانی دم کر کے دے دو۔ حضرت نے فرمایا تم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پانی دم کرنے کے لیے کچھ خاص شریعت نے قیدیں، شرطیں اور کنڈیشن لگائی ہوں۔ کوئی بھی آدمی سورہ فاتحہ دم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت نے آگے وہ بات فرمائی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری یہ چاہت ہے کہ ہر آدمی کا ایمان قرآن پر ایسا ہو جائے اور قرآن سے شفا حاصل کرنے کا ایسا ہو جائے جیسا اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا رضوان اللہ علیہ۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ آپ خود اس معاملے میں پریکٹیکل ہو جائیں۔ ہوں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ایک اور گزارش کہ بہت سارے ساتھیوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو تعویذات والے، یہ جو عملیات والے ہوتے ہیں، یہ بہت پیسہ لیتے ہیں۔ بھئی آپ دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، آپ دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، اور تعویذات کا پیسہ لینا جائز ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. دیکھو میں تعویذات نہیں کرتا ہوں، میں پیسے بھی نہیں لیتا، لیکن جو لیتے ہیں ان کو میں حرام بلا وجہ کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے. رات کا وقت تھا تو صحابہ کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اتفاق کی بات، جہاں آپ کا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کے سامنے ایک اور پڑاؤ تھا، وہ بھی کوئی قافلہ تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اس قافلے والوں سے جا کر کہو کہ کچھ کھانے کو ہو تو دو. تو کچھ صحابہ گئے اور جا کر کے کہا کہ کھانے کو ہو تو دو. تو قافلے والے بڑے بدماش تھے، انہوں نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے. صحابہ خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں 50 بکریاں، اونٹ اور کھانے کا بہت سامان ہے. اتنا سامان ہے کہ ان قافلے والوں کی تعداد سے 4 گنا زیادہ ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اب یہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھینے اور لوٹے، نعوذ باللہ. تو صحابہ واپس آ گئے. ابھی اللہ کو بھی کھلانا تھا تو اللہ بھی 50 راستے نکالتے ہیں. آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو 50 راستے نکلتے ہیں. تو ابھی اللہ کے نبی اور صحابہ لیٹ ہی رہے تھے اور آرام کر ہی رہے تھے تو اس طرف سے کچھ رونے کی آواز آئی. تو سارے صحابہ سن رہے تھے کہ ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، شاید کچھ ہو گیا ہے. ابھی ایسا سوچ ہی رہے تھے تو اس خیمے سے اور اس پڑاؤ سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ ہمارا نوجوان بچہ ہے اور اس کو پتہ نہیں کسی نے ڈس لیا ہے یا کوئی جن بھوت نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے، بدن بھی بدل گیا ہے. تو وہاں حضرت ابو سعید خدری جو بڑے درجے کے صحابی ہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس لاؤ. تو انہوں نے لایا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس بچے کے بدن پر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہاں دیکھو آپ کا بندہ اچھا ہو گیا، چلو 4 بکریاں بھیج دو، چلو 4 بکریاں بھیج دو. اب وہ تو صحابہ تھے، ایسا تو نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لو بس، آون دو ایسا نہیں. تو انہوں نے 4 بکریاں بھیج دی. تو ابھی ذبح کر ہی رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یہ حلال ہیں بھی یا نہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ لو، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھ کر دم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بعد والے قرآن کو کمانے کا ذریعہ بنا لیں. تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر سارا قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی کچھ لا کر دو. تو یہ کمائی کھانا حلال ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین ہو کہ دکان کی کمائی جائز تو ہے لیکن بلا وجہ لوٹنا جائز نہیں. آج کل جو عامل حضرات کر رہے ہیں نا، 25 کلو زیتون کا تیل، 20 کلو چاندی، 15 کلو زعفران، اس طرح کی چیزیں منگوا رہے ہیں. ایسا کوئی جنات مانگتا نہیں ہے، یہ عامل لوگوں کا لوٹنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی کنجوس رہتا ہے تو وہ سارے آئٹم جو لکھا کر دیتے ہیں وہ لا کر دیتا ہے. کوئی آدمی کیسا رہتا ہے، مولانا صاحب یہ 50,000 رکھو آپ خود منگا لینا. او مولانا صاحب، کوئی دنیا کا کوئی جنات، میں جناتوں سے بات کر رہا ہوں آپ کی، کوئی جنات اتنا کھانے کو نہیں مانگتا ہے. یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے اور آپ جیسے لوگ دینے والے ہیں تو لوٹ رہے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں بامبے میں مرد کماتے کماتے پریشان ہے اور عورت گماتے گماتے پریشان ہے. عورت گماتے آدمی بیچارہ دن بھر بازار میں لڑ رہا ہے مہنگائی سے اور اس سے اور اس سے، اور خواتین ساری کمائی چھپے طریقے سے عامل حضرات کے ہاتھ میں. یہ راجستھانی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، برا نہ ماننا میں راجستھان گیا ہوں اور بہت سارے راجستھان کے ساتھیوں سے میری بات ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں مرد 20 سال سے 25 سال سے خلیج میں کام کر رہا ہے، گلف میں، اور وہ جتنی کمائی بھیجتا ہے اس کا بڑا حصہ یہ خواتین یہاں عاملوں کے پاس لوٹاتی ہیں اور وہ عامل لوٹ رہے ہیں برابر. اور ایک گزارش کروں گا، عامل حضرات اللہ سے ڈریں. 2 سال پہلے ہندوستان کے بڑے عالم مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ہمارے بمبئی میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ پر بہت سارے تعویذات کرنے والے توبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے تعویذات کرنے والے باقاعدہ میرے ہاتھ پر توبہ کے وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے واسطے آپ کے سامنے اعتراف کرنا ہے، ہم نے اس لائن میں لوگوں سے بہت جھوٹ بول کر کمایا ہے. تو اگر یہ میری آواز عامل لوگوں تک اور تعویذ گنڈے والوں تک جاتی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسا حرام کا تو نہ کھائیں.
اتنا جو جائز جہاں ہے میں نے وہ کہہ دیا، اس کی جو لمٹ ہے وہ جائز ہے، لیکن پریشان حال لوگوں کو مزید توہم پرستی میں اور امراض میں مبتلا کرنا، ان کو ڈرا کر رکھنا، اللہ سے ان کو ہٹا دینا، اللہ کی طرف سے ان کی نظر ہٹا دینا، یہ کئی جرائم کا مرکز ہے۔ بہت ڈھونگ ہے اس لائن میں، بہت ڈھونگ ہے، اور یہ ایسا بزنس ہے جس میں انویسٹ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی انویسٹ نہیں۔ آپ کوئی بھی چیز بیچنا شروع کرو، کاروبار شروع کرو تو آپ کو 5-10 ہزار روپے چاہیے، بامبے میں تو 1-2 لاکھ روپے چاہیے۔ تعویذ گنڈے کے لیے کچھ نہیں، زعفران بھی 13 لا، دھاگا بھی 13 لا، پانی بھی 13 لا، میں صرف ایسا کر کے دیتا ہوں اور اس کے 5 ہزار روپے دے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سب جھوٹ ہے، سارا کا سارا کیا ہے؟ سب جھوٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اس زمانے میں تعویذات، اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں، جاہلوں کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو مطلب ایمان اور اسلام کی لمٹ کراس کر چکے ہیں، ان کا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں میں اگلے بیانات میں، اگلے نکات میں اس کو بیان کروں گا۔ خود میرے محلے کے ایک بہترین ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھی کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک دفعہ وہ ہمارے یہاں ہمارے محلے میں آئے اور 1 دن دکھے، 2 دن دکھے، 3 دن دکھے، تو میرے والد صاحب کے ان سے تعلقات ہیں۔ میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ روز ادھر آ رہے ہیں، کہیں ادھر نکاح وکاح تو نہیں کر لیا؟ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اصل میں میرے بچے کو ایک تکلیف ہے، ایک عامل نے کہا ہے کہ روز ایک کتے کو یہ 3 ٹکڑے کھلانا ہے روٹی کے، کالے کتے کو۔ اب ہمارے طرف کالے کتے ہیں نہیں، یہاں ہیں تو میں کھلانے کے لیے روز آتا ہوں، ڈاکٹر ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کو کینسر تھا۔ اب یہ کوئی تکی نہیں بنتی نا، ایک بچے کو کینسر ہے، آپ کتوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ارے بھائی بچے کی طرف دھیان دو یار، آپ ڈاکٹر ہو، کچھ تو سمجھو۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس دعوے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو، میں کتنا بھی سمجھاؤں گا نا آپ نہیں مانو گے۔ 1-2 سال پہلے میں کچھ پریشان حال تھا، وہ پیر میں درد تھا اور گھر کے بھی کچھ مسائل کھڑے ہو گئے تھے، لوگ مجھے مشورہ دینے لگے، مولانا ہمارے راجستھان میں ایک بہت زبردست عالم ہے، وہ تعویذ دیتا ہے۔ میں کہ یار سبحان اللہ، تو یہ صورتحال ہے۔ میں کتنا بھی سمجھاؤں گا نا آپ میری بات سنیں گے، لیکن گھر پہ جانے کے بعد بھابھی جان کہیں گی کہ دیکھو نا جی اپنے بچہ بیمار ہے، کسی اچھے عامل کو پکڑو نا، بلکہ ہو سکتا ہے میرے ہی دروازہ کھٹکھٹائے، مولانا تھوڑا تعویذ لکھ کے دے دو۔ آپ نہیں ماننے والے، لیکن مجھے میرا حق ادا کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی ایک آدھ کے کان میں اور دل میں بات اتر جائے تو میرے لیے غنیمت ہے۔ نہیں مانتے لوگ، میں پچھلے 10 سال سے اس چیز کو سمجھا رہا ہوں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو بچ گیا۔ اور جب پریشانیاں تو آتی ہے نا تو ہماری پوری نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور غیر اللہ پر ٹک جاتی ہے، یہ ہمارا دکھ ہے سب سے بڑا۔ یہ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ پریشانیوں کے وقت ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ اور ہمارے اسلاف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہم پریشانیوں میں بھی ادھر جانے کو تیار نہیں، خوشحالیوں کا تو کہنے ہی کیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ تعویذ گنڈا اور یہ جو ڈھونگ معاشرے میں، سماج میں اتنا جو پروموٹ ہوا ہے نا، اور اس کو جو اتنا ڈیولپ کیا گیا، اتنی جو اس کو ترقی ملی، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور کرو۔ پہلی وجہ ہے عورتوں کا بے حد فارغ ہونا۔ اس زمانے میں عورتوں کو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ دیکھو جو فرسٹ کلاس کی جو عورتیں ہیں نا، مطلب مالدار گھرانوں کی عورتیں، جو 50 کروڑ کے اوپر والی پارٹیاں ہیں، ان کی عورتیں رات دن مال میں اور ہوٹلوں میں وقت گزارتی ہے، اور گھر میں رہیں گی نا تو وہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے، گھر کا ٹی وی جو بھی ہے، رات دن ان کا اسی میں وقت نکلتا ہے۔ اور یا کسی پارٹی میں جائے گی، دعوت میں جائے گی، ادھر ادھر سب بے حیائی ننگی ناچیے چلے گا۔ 50 کروڑ سے اوپر والے، اس سے جو نیچے والے ہیں نا، وہ بس تعویذ گنڈا، نظر ہو گئی، بھویں چڑھ گئی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ ارے بھائی تمہارے علاوہ بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں، وہ بھی تو جی رہے ہیں، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہمارے سر پر پچھلے 7-8 سال سے مسلط ہے، اس کو کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ پورے ملک کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی کیوں نہیں کرتا؟ تم اتنے کہاں سے قیمتی آ گئے؟ ایک رکشے والا کہہ رہا ہے مولانا مجھے بہت نظر ہوتی ہے، میں کہ یار اب کیا بولنا ہے اس کو، رکشے والا۔ میں نے کہا یار ملک میں لاکھوں ملینر، لاکھوں ٹریلین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں ہوتی ہے، رکشے والا کہہ رہا ہے مجھے نظر ہوتی ہے۔ نہ صورت، نہ شکل، نہ ہیبت،
نہ مال دولت، کوئی چیز نہیں ہو، کہہ رہا نظر ہو رہی. تو گھروں میں جو فارغ البال عورتیں ان کو کام سے لگاؤ، ان کو کیا کرو، کام سے لگاؤ. اور میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں فارغ ہونے کی وجہ سے خواتین کو بیماریاں لگ رہی ہیں. گھروں میں فارغ ہونے کی وجہ سے خواتین کو بیماریاں لگ رہی ہیں. پہلے آپ دیکھو نا، گھر پورا ایک جم ہوتا تھا. وہ 2-3 کلو کا پاٹا ہوا کرتا تھا، 2-3 کلو کا وہ مکسر کے بجائے، گرینڈر کے بجائے ایک چیز ہوا کرتی تھی، وہ کھل بتہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں. وہ یہ ایک طرح کی ورزش تھی. اور جو کھانوں کا ذائقہ ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا تو مزے آ جائیں گے آپ کو. ابھی دیکھ لو نا، سب ریڈی میڈ ہو گیا ہے. اور ابھی ٹومیٹو زومیٹو آ گیا ہے. ابھی کیا ہو گیا، ہیلو بھیج دو بس یہاں، وہ 5 منٹ کے بعد فون آتا ہے، بھائی میں ادھر کھڑا ہوں آپ کدھر ہو. کپڑے دھونے کے لیے مشینیں ہیں، اب تو پریس کے لیے بھی مشین آ گئی. تو ہر چیز کا بس ریڈی میڈ ہو گیا ہے نا. تو خواتین کو بیماریاں لگ گئی، اور بے انتہا فارغ ہونے کی وجہ سے عورتیں توہم، وہ کہتے ہیں نا، خالی گھر شیطانوں کا گھر ہوتا ہے، خالی دل شیطانوں کا گھر ہوتا ہے. وہ شیطان بس دماغ میں پٹی ڈال رہا ہے، تجھے کسی نے کچھ کر دیا، تیرے بچوں کو کسی نے اور کچھ نہیں تو شوہر پر شک کرے گی، یہ آج 5 منٹ کیوں لیٹ آ گیا. تو خواتین کو کام سے لگاؤ. اگر کام نہیں ہے تو دینی کام سے لگاؤ. بڑی بڑی کتابیں لا کر رکھو، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کا خلاصہ 20 دن کے بعد مجھے سنانا ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہ جتنے درس میں دیتا ہوں نا، ہمارے گھر والے یہ سب لکھ کر رکھتے ہیں. آپ آ کر دیکھو میرے گھر پہ، اور یہ کتنی تفصیل ہے. اس سے گھر میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے. دینی کاموں سے لگاؤ. یہاں ایک بہت بڑے دیندار، ماشاءاللہ بہت اچھا گھرانہ ہے، میمن ہے، تو ان کے گھر کی خواتین دن بھرے میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھتی ہے ایک دن میں، کیونکہ اللہ نے سہولیات دی ہوئی ہے. بس ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں ذکر میں، پورا گھر رات دن ذکر میں لگا ہوا ہے. یہ سارا بگاڑ عورتوں کے فارغ ہونے کا ہے، پہلا. دوسرا سبب، بےہودہ نوجوان کچھ پڑھتے لکھتے نہیں ہے، جہاں میٹرک کراس کیا وہاں اس کو عشق ہو گیا، بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ مولانا کے پاس سے تعویذ لا، وہ مولانا کے پاس سے یہ لا وہ لا، کسی طرح بس مولانا میری اس سے شادی ہو جائے. بےہودہ بے حیا بد نظر نوجوان، اللہ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. محنت سے پڑھو دل لگا کر. اور میں جو ذمہ دار والدین ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد سے 4 پیسہ کمانے کا عادی بنائیں. دیکھو ہمارے سر پر اتنی بڑی بڑی جنگیں منڈلا رہی ہیں کہ میں یہاں اس وقت نہیں کہہ سکتا. اگلے لمحوں میں ہمارے ملک میں اور دنیا میں کیا ہو جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تماشا ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں. دجالیت اور دجالی تہذیب بالکل قدم جما چکی ہے ہمارے سروں پر، ہوش میں آنے کو تیاری نہیں ہے. والدین کھلے عام اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، بیٹا یہ لے 50,000 روپے، جو جی میں آ رہا ہے کر، بامبے کھلا ہوا ہے تیرے لیے. اپنے بچوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں، خاص طور سے بیٹوں کو، ان کو کمانے کا عادی بناؤ. آپ اگر 50,000 کروڑ کے مالک ہیں تو بھی اپنے بیٹے کو 5,000 کمانے کا عادی بناؤ. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کا بچہ مستقبل نہیں بنائے گا. یہی ہوگا پھر کہ آپ اپنے بچے کا بھاری ڈونیشن، بھاری رشوت دے کر اس کو کامیاب کراؤ گے، اور معاشرہ ایک دن اس کو حقیر نظروں سے دیکھے گا کہ باپ کے پیسوں پر یہ آگے بڑھا ہے. اب اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی اور پیسے کی قدر کرنے کی عادت ڈالیں. بہت فضول خرچی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جوان بچے ہیں، ان کے پاس میں 2-2 لاکھ روپے کے موبائل فون ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رات دن کھڑا ہوا ہے سیلفیاں لیتے ہوئے ادھر 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 ادھر. یہ بے حیائی ایک بڑا ذریعہ ہے. نمبر 4، یہ سب سے بڑا سبب ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. دیکھو اپنا مزاج بنائیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے. پچھلے 100 سال سے ہندوستان میں، اور میرا خیال ہے پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ہم کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ علماء کیا کام کے ہیں. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں علماء کی حیثیت تعویذ لکھنے والے کی ہے. بس یہ مولانا ہے، سر میں درد ہوا، پیر میں درد ہوا، کچھ ہو گیا تو مولانا جنات اور بھوت اتارنے کے لیے کافی ہیں. یہ ہم کو تعویذ، اس سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، میں 20 سال سے پبلک میں ہوں، میرے پاس ایک آدمی ایسا نہیں آتا جو کہتا ہو کہ مولانا ہم کو یہ آیت کا مطلب سمجھا دو. آج میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں غیر مسلم نے اسلام پر یہ اعتراض کیا، آپ اس کا جواب سمجھا دو. مجھے اسلام پر اس معاملے میں کنفیوژن ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سیرت کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہے، یہ بتا. کچھ نہیں،
میں یہاں آیا 4-5 سال ہو گئے میرے خیال سے، بول بول کے تھک گیا کہ میرے پاس عربی سیکھنے کے لیے آؤ. عربی علوم کا اور قرآن کو سمجھنے کا دروازہ ہے. کہاں آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. آتے ہیں تو کیا سمجھ کے آتے ہیں معلوم؟ ہم USB کیبل بن کے جاتے ہیں، مولانا پوری فائل ٹرانسفر کر دیں گے. بھائی سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ ہمارے مدارس میں کہاوت ہے، عربی نکالے چربی، عربی نکالے چربی. عربی سیکھنا بہت مشکل ہے. ہاں جو قرآن کی عربی ہے اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، لیکن یہ جو دوسری ٹکسالی عربی ہے اس کو سیکھنے کے لیے بڑی محنت ہے. کوئی نہیں آتا. آپ عرب ملکوں میں جا کر کے دیکھو، جدہ میں، ریاض میں، دمام میں، جو بڑے بڑے شہر ہیں. دوسرے عرب ملکوں کے تو حالات میرے سامنے، میں کبھی گیا نہیں. ان بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھو، جو بڑے بڑے مراکز ہیں اسلام کے، یعنی مسجدیں ہیں، وہاں آپ جا کر کے دیکھو ہر نماز کے بعد بڑے بڑے مشائخین آ کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے دروس میں، ان کے حلقوں میں، ہمارے یہاں ہفتے میں ایک دن درس قرآن بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ان کے یہاں روزانہ اس کا معمول ہے. آپ دیکھو کہ پورے سعودی عرب میں آپ میں سے کتنے لوگ رہ کے آئے ہوں گے، کوئی ایک تعویذ لکھنے والا آپ کو وہاں ملا؟ نہیں ملا. اس کی وجہ ہے کہ ان کے سامنے صحیح دین کی شکل موجود ہے. ہمارے یہاں چلے آ رہا ہے، بس جس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، اور جس کے جیسے جی میں آ رہا ہے وہ پبلک کو الو بنا کر لوٹ رہا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ کے پاس بھی 4 پیسے زیادہ ہیں. میرے بھائیو، علماء کے پاس قرآن اور حدیث سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آؤ، مسائل سمجھنے کے لیے آؤ. اس کام کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے. آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، مولانا تعویذ لکھ کر دو. اور ایک اہم گزارش، یہاں بامبے میں تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی دور تک جاری ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ علماء کی مکمل کفالت کریں. آج بھی کتنے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں امام مسجد کی 3000 تنخواہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، غربت، فقر، غریبی، افلاس، یہ 1000 جرائم کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. آپ امام کو 3000 تنخواہ دو گے، یہ گاؤں والوں سے، دیہات والوں سے کہہ رہا ہوں. بامبے میں تو الحمدللہ پوری طرح کفالت ہوتی ہے، یہاں پر یہ بات کو نہ لیا جائے. میں گاؤں دیہاتوں کے لیے کہہ رہا ہوں. گاؤں میں آج بھی 3000 تنخواہ ہے، 3500 روپے تنخواہ ہے. اچھا، جو چیز بامبے میں جس قیمت پر مل رہی ہے وہی چیز گاؤں میں بھی اسی قیمت پر مل رہی ہے. یہاں دودھ 70-80 روپے کلو ہے تو وہاں بھی 60-65 ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میں نے اپنے بچپن میں گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں میں کبھی دودھ خریدا نہیں جاتا تھا، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ڈیری ہو تو ہو. خود ہمارے خاندان میں دال جو ہوتی ہے، ارہر کی دال، اور یہ دال دکان والا رکھتا بھی نہیں تھا. لیکن اب میں یہ 2 سال سے جو تالا بندی ہے تو گاؤں میں رہنے میں آ گیا، میں نے دیکھا ایسی بے برکتی آ گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کرانے کی دکان پر 5-5 10-10 روپے کی دالیں خرید رہے ہیں. کسان پریشان ہے، زمین کو اگایت نہیں رہی. اب اتنی مہنگائی کے دور میں آپ امام مسجد کو 3000 تنخواہ دے رہے ہیں تو وہ بھی کالا راستہ ڈھونڈے گا نا. وہ کوئی حضرت ابو بکر تھوڑی ہے، وہ بھی ڈھونڈے گا. اس زمانے میں امام مسجد کو کم سے کم 15-20 ہزار تنخواہ تو ہونا چاہیے. گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں. اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے بھی پیچھے دواخانے، ہاسپٹل لگے ہوئے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو امام مسجد کو تجارت کرنے دو، بزنس کرنے دو. ہمارے یہاں، ہمارے شہر سے قریب ایک شہر ہے ایوت محل، بڑا ضلع ہے ماشاءاللہ، بڑا، آپ میں سے کئی لوگ جانتے بھی ہوں گے. تو وہاں برسوں پہلے میں تراویح پڑھانے کے لیے رمضان میں گیا تھا. تو اس مسجد کے امام صاحب بیچارے باقاعدہ کوئی عالم حافظ تو نہیں تھے، انہوں نے تبلیغی جماعت میں کچھ وقت لگایا تھا اور وہاں کے ذمہ داروں نے ان کو مسجد کا امام بنا دیا. دینی شعور ان میں پیدا ہو گیا تھا. تو وہ بیچارے نماز ہوتے سے برابر مسجد کے سامنے ان کی سائیکل کے پنچر بنانے کی دکان تھی. اب پورے مسلیوں کو ان سے اعتراض کہ امام صاحب پنچر کیوں بناتے ہیں، امام صاحب پنچر کیوں بناتے ہیں. میں بڑے دن تک وہاں رہا. پھر میرے ہی ایک ہم نام عالم ہمارے علاقے میں، مولانا سید حمزہ صاحب دامت برکات، ان کا بھی نام حمزہ ہے. میں تو اس زمانے میں کوئی یہ سب پڑھا نہیں تھا، طالب علم تھا، حافظ تھا اور عالمیت کی 1-2 کلاس سے پڑھا تھا. تو وہ آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں یہ باہر پنچر بناتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے اس سے مصافحہ لیا، اس نے اللہ کے نبی سے مصافحہ لیا. تو اس آدمی کے ہاتھ اتنے سخت تھے کہ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ کوئی پتھر ہے ہاتھ میں. تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رات دن گھن چلاتا ہوں، وہ ہتھوڑا جو چلاتے ہیں
اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. اللہ, ہمارے یہاں پیروں کے بوسے لینے کا رواج ہے. اللہ کے نبی نے, سنو غور سے سنو, اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے فرمایا جو آدمی رات دن اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے وہ اللہ کا محبوب ہے. اور ہمارے یہاں یہ مزاج بن گیا کہ کوئی عالم کو ہم تجارت کرتے ہوئے, سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ سیاست کیوں کرتے ہیں, یہ تجارت کیوں کرتے ہیں. ہاں, جو عالم تجارت کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے اپنی ملازمت میں ڈاواں ڈول کرے وہ بھی برداشت نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ تو مزاج بہت غلط ہے نا. کتنے لوگ ہیں ایسے جو میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا سب اچھا ہے فلاں مولانا صاحب کا, لیکن وہ بزنس بہت کرتے ہیں. ارے بزنس تمام انبیاء کی سنت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ایک اور گزارش, اس زمانے میں بچوں کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بچوں کا خاص مسئلہ ہے. اور میرا گھر بھی اب بچوں کا ہو گیا ہے اور خاندان میں کئی بچے ہیں, اور رات دن میرے پاس میں بچوں کے سلسلے میں لوگ آتے رہتے ہیں. سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا کہ ہمارے بچے بہت بیمار رہتے ہیں, کبھی کسی کو یہ ہو گیا, کبھی کسی کو یہ ہو گیا, کبھی کسی کو یہ ہو گیا. کوئی رات بھر سوتا نہیں, روتا رہتا ہے, چڑچڑ کرتا ہے. بہت سارے بچے بھدکتے ہیں, وہ ہاتھوں میں نہیں آتے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکالو, اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے بعد شیاطین ان راستوں پر بہت ہجوم کرتے ہیں. جو ایسی مخلوق ان کو نظر آتی ہے جو بول نہیں سکتی تو شیاطین ان کو چمٹیاں لیتے ہیں, ان کی آنکھوں میں سوار ہو جاتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں. اب آپ دیکھ لو ہمارے یہاں معاشرے میں گھومنے کے لیے جانے کا مزاج ہی مغرب کے بعد ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں. وہ نقاب پہنتی ہے خواتین اور اپنے بچوں کو گود میں لے کر مغرب کے بعد نکل جاتی ہے, کہاں تو بازار میں, کہاں تو شادی میں, بلا ضرورت. جب تک کوئی ایسی ضرورت نہ ہو, جیسے مثال کے طور پر آپ کی ٹرین کا وقت یا کسی کے ولیمے کے کھانے کا وقت مغرب کے بعد کا ہے, تو آپ لے کر جائیں اور بچوں کو پورے نقاب پوش طریقے سے لے جائیں, ڈھانک کر لے جائیں, خاص طور سے جو گورے بچے ہیں. اور جیسے ہی اس سفر کا یا اس تقریب کا اختتام ہو, گھر پر آ کر فوراً بچے پر مسنون اوراد جو میں نے بتا دیے آپ کو سارے کے سارے, معوذتین ہے اور وہ حدیث ابن عباس ہے اور حدیث جبریل ہے, وہ ساری روایتوں کے تحت وہ جتنے دم ہیں, وہ جتنے اوراد ہیں, وہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں. انشاءاللہ بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اچھا, اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کا خاص اہتمام رکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے. سب سے پہلی چیز بہت مشکل ہے, بولتے ہی آدھے لوگوں کا چہرہ اتر جائے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جائیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں. بہت آسان ہے, لیکن ہم نے اسی کو مشکل بنایا ہوا ہے. اور فجر کی نماز میں بیدار ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات میں جلدی سو جاؤ. 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد بیدار رہنا فضول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد دینی مجلس لگانا بھی پسندیدہ نہیں ہے. حدیث ابو داؤد ہے, لا سمورۃ بعد العشاء, عشاء کی نماز کے بعد کوئی مجلس نہیں. خود اللہ کے نبی کا معمول تھا, عشاء کی نماز پڑھ کر آپ فوراً گھر پر تشریف لے جاتے, کوئی مسئلہ کوئی مسائل کچھ نہیں, فوراً چلے جاتے. عشاء کے فوراً بعد سو جائیں اور دن میں دوپہر کا کھانے کے بعد 15-20 منٹ کا قیلولہ کریں. یہ 2 کام جو کر لے گا اس کو فجر میں بستر خود اچھال کے پھینک دے گا. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ قیلولہ ہماری تہجد کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا معاون ہے. 15-20 منٹ آپ آرام کر لیں, اور اگر وقت ہے تو 1 گھنٹہ آرام کر لیں. شوگر اور بلڈ پریشر بھی لیول بہت اچھا رہے گا. قیلولے کی بہت سارے فوائد ہیں طبی اعتبار سے. تو فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جائیں اور طلوع آفتاب تک. آج کل طلوع آفتاب کتنے بجے؟ 6:35. ہاں 6:35 پر 6:05 کی جماعت ہے ہماری مسجد میں, اور 20 منٹ کی نماز ہوتی ہے.
20-25 منٹ اور آپ کو بیدار رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب تک سوتا رہتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت شیطان آتا ہے، اس کے بدن کے ہر سوراخ میں پیشاب کر دیتا ہے. اس کے منہ میں، اس کے کان میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی ناک میں، سب طرف پیشاب کر دیتا ہے. جب وہ آدمی بیدار ہوتا ہے تو بدن میں کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی عوارض اور کئی طریقے سے چڑچڑاپن لاحق ہو جاتا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں ہمارے جو ہے تو شوہر چڑچڑ ہو گئے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا بڑا بدتمیز ہو گیا. باپ کہتا ہے کمانے کا شوق نہیں. ارے بھائی وہ صبح اٹھا ہی نہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسری چیز سنتیں اور نفلیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل وظیفے، تمام نفل اعمال اپنے گھروں پر کریں، مسجدوں میں دھوم نہ مچائیں. میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں. یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بڑا عجیب رواج ہے. سنتیں اور نفلیں مسجد میں پڑھتے ہیں، دے لمبی لمبی رکعتیں، دے لمبی لمبی رکعتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں سنتیں اور نفلیں پڑھا کرو. اب کتنے گھر ایسے ہیں کہ بیچارہ مرد ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے، لیکن بیوی کہیں اور کی آئی ہوئی ہے نا، یا گھر کا ماحول نہیں ہے، تو گھر میں ہفتہ مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہے. تو گھر میں جھگڑے ہوں گے نہیں تو کیا. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کے کہا دیکھو سارے اپنے پرابلم ہیں، حدیث پڑھو تو بڑا عجیب لگتا ہے. آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ روزی روٹی بڑی تنگ ہے. پھر کہنے لگے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اور پھر کہنے لگے گھر میں بیماریاں بہت ہیں، کوئی علاج بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی سنتیں اپنے گھر پر پڑھو. یہ سارے اپنی تو پرابلم ہے، روزی روٹی میں سب لوگ پریشان ہیں، سب لوگ جھگڑے بھی کرتے ہیں گھروں میں. کتنے دیندار گھرانے ہیں جو جھگڑوں سے پریشان ہیں. وہ دیندار گھرانوں میں معاملہ یہ ہے کہ اس سنت پر عمل نہیں ہوتا، تو گھر قبرستان بنا ہوا ہے. مجھے 5-6 سال ہو گئے یہاں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم عرصہ ہو گیا، کبھی کسی نے مجھے مسجد میں سنت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہ میں نماز سے پہلے کی سنت مسجد میں پڑھتا ہوں اور نہ نماز کے بعد کی. نماز سے پہلے اگر پڑھتا بھی ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں. میرا تو معمول ہے کہ میں آتا ہی جماعت کھڑے ہونے کے 1 منٹ پہلے مسجد میں. آپ سے گزارش ہے کہ سنتیں اور نفلیں اپنے گھر پر پڑھو. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، بڑے فضائل بھی آئے ہیں. ایک زمانہ تھا ہندوستان میں روافظ کا زور تھا، اور انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں، صرف فرض ہے. تو اس وقت ہمارے اکابر نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے اور اہل حدیث حضرات نے فتویٰ دیا تھا کہ سنتیں اور نفلیں دین کا ایک اہم ستون ہے اور نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور یہ روافظ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ سنت اور نفل کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کی فتنے کی تردید میں ہمارے علماء نے کہا تھا کہ سنتیں اور نفلیں مسجد میں پڑھو تاکہ ماحول بنے. اب تو سارے علماء، خود دارالعلوم فتاوی دارالعلوم میں بات ہے کہ آپ سنتیں اور نفلیں گھر پر پڑھو. یہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی دینی مجلس اٹینڈ کرنا ہے یا مسجد سے کہیں جانا ہے، یا آپ مسافر ہیں جیسے جماعتیں آتی رہتی ہیں، یا آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کی بات الگ ہے. آپ کا گھر گرین پارک میں ہے، آپ پائنیر 1 میں پائنیر 2 میں رہتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں، گھر سے مسجد جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتا ہے. آپ مسجد میں پنکھے کے نیچے اسپیشل ایک پنکھا جلا کر جو ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں سنت. کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو سنتیں اور نفلیں گھر پر پڑھیں. جیسے ہی نماز ہو جائے فرض، سلام پھرتے سے اور دعا ہوتے سے نکلو مسجد سے. کوئی دینی مجلس ہے تو بات الگ ہے. اور تیسری چیز دعائے انس. یاد ہے سب کو؟ کس کو یاد ہے؟ پورے مجمع میں ایک ہی آدمی ہے، سبحان اللہ. دعائے انس کا اہتمام کرو. دعائے انس، آیت الکرسی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور اسی طریقے سے دعائے کعب الاحبار، وہ جو میں نے بتایا تھا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات، یہ دعا. اور اس کے ساتھ ساتھ معوذتین، اور ہر موقع کی مسنون دعا. مولانا عاشق الہی بلند شہری کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے مسنون دعائیں، وہ اسی نام سے آپ کو PDF بھی نیٹ پر مل جائے گا. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. بہت سارے لوگوں کو بس استنجا میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، اور کھاتے وقت کی اور سوتے وقت کی دعا یاد ہے، باقی کوئی دعا یاد نہیں ہے.
ہر موقع کی دعا یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں تو ہر موقع کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور سورہ بقرہ کے جو اواخر ہیں وہ آمن الرسول سے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ہر رات سوتے وقت اس کا اہتمام کریں. اور اگر کوئی آدمی ان سب دعاؤں کو نہ پڑھتا ہو، صرف صبح اور شام منزل پڑھ لیتا ہو، تو انشاءاللہ اس کو وہ بھی کافی ہو جائے گا. میرا یہ معمول ہے کہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں. منزل ہفتے میں یا کبھی کوئی فارغ وقت مل گیا تو پڑھ لیتا ہوں. منزل کا میں روزانہ اہتمام نہیں کرتا، لیکن ہر موقع کی مسنون دعا، دعائے کعب الاحبار اور دعائے انس، اس کا میں لازماً اہتمام ہر دن کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اللہ نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے. پھر اللہ کے فیصلے وہ جانے. اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت باوضو. جو لوگ پیٹ کی تکلیف سے پریشان ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں. اور پپیتا کھائیں. یہ ایک میں آپ کو میڈیکل اعتبار سے بھی مشورہ دے رہا ہوں. پپیتا کھائیں. پپیتا پیٹ کے کئی امراض کے لیے مفید ہے. اور آپ اگر پپیتا کھاؤ گے نا تو آپ ظہر کے وضو سے انشاءاللہ عشاء کی جماعت پڑھو گے. یہ میرا تجربہ ہے. اور تھوڑے چکن کم کھائیں. ہاں جی. باوضو رہنا کئی شیطانی چالوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. میرے پاس میں کچھ دنوں پہلے ایک بچہ اسلام قبول کرنے آیا تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. اس کے بعد اس کا ساتھی کہنے لگا کہ مولانا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں کئی دن پہلے مسلمان ہو گیا تھا، آج آپ کے ہاتھ پر اسلام پڑھا، کلمہ پڑھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کوئی چیز ہے آپ کو جو بہت پسند لگتی ہے؟ بولے مجھے نماز اور وضو بڑا اچھا لگتا ہے، میں وضو کرتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. پھر کہنے لگا کہ میرے ساتھی میری کمپنی میں جو کام کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یار نماز کو چلو تو کہتے ہیں وضو سے نہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جو اپنی نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو سے نہیں رہتے، کتنے گندے ہیں. اب وہ بیچارہ معصوم، وہ یوں سمجھو وہ آج ہی پیدا ہوا، تو اس کا جو بیانیہ تھا وہ مجھے بڑا دل پر لگا. میں کیا دیکھو یہ بچہ آج ہی مسلمان ہوا اور کتنی عجیب بات کہہ رہا ہے. ایک تو ہے صاف رہنا اور ایک ہے پاک رہنا. اسلام صرف صاف رہنے کی بات نہیں کرتا، پاک رہنے کی بات کرتا ہے. یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو بظاہر پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، لیکن وضو سے نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو شریعت کہتی ہے وضو بنا کے آؤ. کچھ مسائل اب بیان کر دیتا ہوں، یہ بالکل آخری موضوع ہے. کچھ مسئلے. نمبر 1، جادو سیکھنا، جادو سکھانا. اسی طریقے سے غیر قانونی طور پر مسمرزم، ہپنوٹزم، ٹیلی پیتھی سیکھنا سکھانا. اسی طریقے سے عائن بننا. عائن بننا مطلب نظر لگانے والا بننا، یا کوئی ایسا عمل سیکھنا کہ آپ نظروں سے جادو کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، سخت حرام ہیں. بلکہ جو آدمی جادو سیکھنا شروع کرے وہ پہلے ہی اسٹیپ میں کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی، میں شروع میں پورا بتا چکا ہوں، آپ پہلا لیکچر سن لیں، وہاں سے شروعات کریں. اس میں بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ 4-6 مہینے کا وقت بیچ میں گزر گیا، ذہن سے چیزیں نکل گئی، وہ سن لیں وہاں. جب کوئی آدمی جادو سیکھنا شروع کرتا ہے تو شیاطین پہلے ہی مرحلے میں اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کا انکار کرنا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کرتا ہے. تو جادو سیکھنا، اسی طریقے سے مسمرزم سیکھنا. ہمارے انڈیا میں ڈاکٹروں کے لیے مسمرزم سیکھنے کی اجازت ہے، باقی کسی کو مسمرزم، ہپنوٹزم سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور قانونی طور پر یہ بین ہے. لیکن بہت سارے لوگ لوگوں کو اپنے قابو میں اور بس میں کرنے کے لیے ہپنوٹزم سیکھ رہے ہیں، مسمرزم سیکھ رہے ہیں. یہ سب حرام ہے. نمبر 2، علاج کے واسطے. ہاں یہ غور سے سنیے ذرا، بہت سارے لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں سن کے حیران ہوں. علاج کے واسطے بھی مندروں کا یا ایسی جگہوں کا رخ کرنا جہاں شرک اور کفر ہوتا ہو، علاج کے واسطے بھی جائز نہیں ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ چونکہ اسلام نے ایک چیز کا مکمل توڑ نازل کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کے پاس جا رہے ہو، مطلب یہ تو بڑے درجے کا شرک ہوا نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی کو، ہمارے بچے کو یا ہم کو اس طرح کی پرابلم ہے، مولانا لوگوں کے پاس گئے، فائدہ نہیں ہوا تو ہم فلاں پنڈت صاحب کے پاس، فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم سے یہ کراتے ہیں. میں نے ایسے تعویذ کھول کر دیکھے ہیں، اس میں مورتیاں بنی ہوئی ہیں. کیا بات کرتے ہو یار آپ؟ اور آپ کہتے ہو ہم کو وہاں شفا مل جاتی ہے. وہ شفا نہیں ہے، وہ نشہ ہے. جیسے کوئی پاگل اور جنونی
اور دماغ کے ٹینشن میں مبتلا آدمی شراب پی لے تو کوئی یہ تھوڑی کہتا کہ یہ اچھا ہو گیا. یہی کہتے ہیں کہ جب تک اس پر نشہ ہے وہاں تک اسے کچھ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. مندر میں جانا اور اسی طریقے سے کسی بھی شرکیہ آدمی کے پاس جانا یہ حرام ہے. اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے نکاح کی تجدید کریں, نئے سرے سے نکاح پڑھائیں. نمبر 3, جادو کے علاج کے دوران جب جنات حاضر ہوتا ہے, آپ میں سے جن کا اس سے واسطہ پڑا ہو وہ جانتے ہیں, جب جنات حاضر ہوتا ہے تو عامل لوگ اور گھر کے لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں مولانا صاحب اس سے پوچھو کس نے جادو کیا. علماء لکھتے ہیں سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں اور یہاں کے ڈھونگے ملاؤں کے جیسے نہیں ہیں, بات ذرا غور سے سنو, سچے پکے عامل ہیں. یہاں تو لوٹ مچی ہوئی ہے چاروں طرف. وہ موبائل سے دم کر رہے ہیں آج کل. کیا وہ کہاں ہے وہ موبائل بابا, ہاں ڈیجیٹل بابا, سبحان اللہ, عجیب. اور گجرات میں ایک مولانا صاحب ہیں, ان کے پاس رات کے 2 بجے فون کرو, مولانا ہم کوئی پرابلم ہو گئی, تو کہتے ہیں موبائل فلاں جگہ لگاؤ, میں ادھر سے دم کر رہا ہوں. اچھا آپ کا نیٹ ورک مضبوط ہے بھائی. یہ سب جہالت ہے, بے دینی ہے. جیسے ہی جنات حاضر ہوتا ہے نا تو گھر والے کیا فرمائش کرتے ہیں, مولانا یہ جنات سے پوچھو جادو کس نے کیا ہے. تو عامل پوچھتا ہے تو وہ جو ساحر جنات ہے, وہ جو جنات ہے جس نے آپ کو ستانے کا کانٹریکٹ لیا ہوا ہے, وہ اس وقت 100% جھوٹ بولتا ہے. قرآن کہتا ہے شیطان کی پالیسی ہے کہ وہ ایمان والوں کو آپس میں لڑا دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو آپس میں لڑا دے. کبھی بھی شیطان تم کو صحیح آدمی کا ایڈریس نہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے کانٹیکٹ دیا. وہ یہ کہے گا تیرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا. ایسے واقعات ہوئے. ایک آدمی پر جادو ہوا, علاج کے لیے کسی عامل کے پاس گئے, اس نے جن کو حاضر کیا, گھر والوں نے پوچھا, گھر والوں نے کہا مولانا پوچھو کہ کس نے جادو کیا تھا. وہ شیطان نے کہا کہ اس کے باپ نے جادو کیا تھا. وہ بیٹا ساری زندگی سے باپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. شیطان جھوٹ بول کر گیا ہے. جب جن حاضر ہو جائے اس وقت تو اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کو ڈرا دھمکا کر بھگانا ہے. یہ 1000 بار کا تجربہ ہے. 100% جھوٹ بولتا ہے. نمبر 4, کسی بھی طرح کی, یہ انڈین لا کے مطابق بات کر رہا ہوں, یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آرڈیننس 2013 میں پاس ہوا. ایک شخصیت تھی, سماجی کارکن تھے, سوشل ورکر تھے, نریندر دھابولکر, آپ نے نام بھی سنا ہوگا. جس دن یہ آرڈیننس پاس ہوا انہوں نے 20 سال اس کے لیے کیس لڑا, بڑی محنت کی, اور پونے شہر میں دوسرے ہی دن ان کو گولی مار دی گئی. کتنا نیٹ ورک مضبوط ہے, چونکہ اربوں روپے کی کمائی ہے نا, تو ایسے آدمی کو ایسے لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. پھر انڈین مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جادو ٹونا, اس کی ایڈورٹائز, بالکل متن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, اس کی ایڈورٹائز, جادو ٹونا, مسمرزم, ہپنوٹزم, یہ 2013 کے بعد سے حکومت مہاراشٹر نے بین کیا ہوا ہے. جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے, ہندی متن کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں, جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے, کسی بھی طریقے سے اس میں پکڑے گئے, ان لوگوں کو 6 سال کی سزا اور 35,000 روپے کا قانونی جرمانہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہو بھائی. نریندر دھابولکر صاحب نے یہ پاس کروایا تھا بل. اگلے روز پونا شہر میں کسی نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا. بات سمجھ رہے ہو بھائی. ہاں, بہت نیٹ ورک مضبوط ہے, اربوں روپے کی ڈیل ہے نا, اس لیے آگے آپ سمجھ لیجئے. نمبر 5, قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے, قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ قرآن کے ذریعے کوئی آدمی جادو کر نہیں سکتا. جادو کا دفاع اور جادو کا ڈیفینس ضرور کر سکتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولانا میں نے فلاں لڑکی سے عشق کیا, اس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ صورتیں پڑھی. یہ جھوٹ بات ہے. آپ شیطانی چال میں پھنس گئے ہو. آپ قرآن کے ساتھ کفر کر رہے ہو, قرآن کی توہین کر رہے ہو. قرآن کے ذریعے کوئی صورت اور قرآن کا ایک زبر بھی اللہ نے ایسا نازل نہیں کیا کہ آپ اس کے ذریعے کسی پر اٹیک کر سکیں. یہ قرآن کی شان ہے. ہاں, کسی نے آپ پر جادو کیا تو آپ اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں.
بہت بڑے بڑے جادوگروں نے، اس کی ایک ہسٹری ہے، بہت بڑے بڑے جادوگروں نے قرآن کو اس لیول پر چیک کیا ہے باقاعدہ کہ قرآن کے ذریعے جادو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جو عامل، جو ملے، جو دھوکے باز، جو پاکھنڈی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کا سارا جادو اور سارا کا سارا سحر یہ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو جوتے مار کے بھگاؤ. سب جھوٹ ہے، فریب ہے، اور وہ کافر ہیں اسے کہنے والے، اور ان کے چنگل میں پھنسنے والے کافر ہیں. اچھا، نمبر 6، فال نکالنا. فال نکالنا جانتے ہو؟ فال نکالنا، وہ گاؤں میں بازار لگتا ہے، میلہ لگتا ہے، اس میں فال نکالنے والے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہاتھ دیکھ کر قسمت بتانے والے، اسی طریقے سے پیشانی دیکھ کر، پیٹھ دیکھ کر، پیر کے نشان دیکھ کر قسمت بتانے والے، یہ سارے کے سارے اور ان کے پاس جانے والے سب کے سب کافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا من اتا کاہنا فصدقه بما یقول لم يقبل له صلاة 40 یوما. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے، وہ بھوشیہ وانی، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بولو بولو. پریڈکشن، یعنی وہ اگلے سال آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اور تیرا بچہ میٹرک پاس ہو جائے گا، نہیں پاس ہوگا. اس طرح کی جو پریڈکشن کرے اور اس طرح کی جو بھوشیہ وانی کرے، اور کوئی آدمی ان کے پاس جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن کی بات کو مان لے اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میرے نزدیک وہ کافر ہے. فکفر بما انزل علی محمد. اللہ کے نبی نے فرمایا محمد پر، یعنی مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نازل ہوا اس شخص نے اس کا انکار کر دیا. آج کل بہت رواج چل پڑا ہے، اور کچھ سالوں پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک وہ بوتھ لگایا جاتا تھا، اس پر کھڑے ہو جاؤ اور اس میں کچھ ڈالو، وہ سارا کا سارا آپ کا کالا چٹا کھول دے گا. یہ فال نکالنا، تقدیر بتانا، اور اسی طریقے سے قسمت بتانا، بھوشیہ وانی کرنا، یہ سب حرام ہے. ان کے پاس جانا کفر ہے. جو لوگ جاتے ہیں یا جا رہے ہیں وہ توبہ کریں، اپنے ایمان کی، اپنے نکاح کی تجدید کریں. یہ میں فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث میں اعلیٰ سطح کی مسلم شریف کی سنا رہا ہوں. چلیے، ایک بڑی اہم بات، علاج کے دوران ہمارے یہاں بے پردگی کا بہت رواج ہے. عامل اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ خاتون کو آنے دو، لڑکی کو بھی آنے دو، میں دیکھتا ہوں. علاج کے دوران بے پردگی ویسے ہی حرام ہے جیسے عام طور پر حرام ہے. علاج کے دوران عامل کا، یعنی تعویذ گنڈا کرنے والے کا، اور مریض بیوی کا، مریض خاتون کا خلوت میں جانا ویسا ہی حرام ہے جیسے دوسرے موقعوں پر حرام ہے. یہ عجیب رواج چل پڑا ہے کہ عامل کہتا ہے بس بند کمرے میں اور یہ عورت رہے گی بس، اور وہ بھی بغیر کسی پردے کے. نعوذ باللہ، یہ سب حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں. کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کوئی بھی عامل ہو، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 8، جائز تعویذ بنانا، جائز تعویذ لٹکانا دیوبندی اور بریلوی علماء کے نزدیک جائز ہے. ایک ہوتا ہے ناجائز تعویذ اور ایک ہوتا ہے جائز تعویذ. ناجائز تعویذ ایسا تعویذ جس میں شرکیہ منتر لکھے ہوئے ہوں، یا ایسی عبارت، ایسا متن، ایسی چیز لکھی ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اس طرح کا تعویذ سب کے نزدیک حرام ہے. لیکن ایسا تعویذ جس پر کوئی دعا، جس پر کوئی مبارک نام، جس پر کوئی اسماء حسنہ یا اس کا کوئی عدد لکھا ہوا ہو، دیوبندی اور بریلویوں کے نزدیک جائز ہے. اہل حدیث علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر طرح کا تعویذ حرام ہے. وہ کہتے ہیں تعویذ کوئی چیز نہیں. ان کے اپنے دلائل ہے، ہمارے اپنے دلائل ہے. میں خود دیوبندی ہوں، اس لیے فتویٰ یہی دیتا ہوں کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تعویذ سے ہر حال میں بچیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو جائز تو کہا، پسند نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ جائز کہا لیکن پسند نہیں کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے تھوک پاک تو ہے، لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کو چاٹو، کوئی اپنا بھی تھوک نہیں چاٹے گا، لیکن تھوک پاک ہے. ایسے ہی تعویذ جائز ہے، ہمارے اکابر بھی کرتے رہے، اور بھی فتاویٰ میں اس کی اجازت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی دلائل بھی موجود ہیں کہ جائز تعویذ جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے خود کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا. ہاں دم کیا، کروایا، خود آپ پر بھی کیا گیا، ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں. نمبر 9،
دیکھیے جب بھی کسی سے کوئی علاج کرائیں، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی جن بھوت سحر جادو لاحق ہو گیا، تو جب بھی کوئی علاج کرائیں تو وہ کسی ایسے آدمی سے کرائیں جو سنت کا پابند ہو، نیک صالح ہو اور شادی شدہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جنات اور شیاطین کی تمام چالوں سے واقف ہو۔ صرف منتر یاد کر لینے سے کوئی آدمی عامل نہیں بن جاتا، مجبوری ہو، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کرنے والا نہیں ہے تو خود بھی کر سکتے ہیں، ہمت کر لیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں کہہ چکا ہوں انسان کو اللہ نے جنات اور شیاطین کے مقابلے میں 2 پاور دیے ہیں۔ جنات اور شیاطین ایک لطیف بدن ہیں، کبھی کسی نے جنات کو دیکھا ہے؟ وہ ہوا کی طرح، دھوئیں کی طرح ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایک لطیف روح بھی دی ہے اور ایک کثیف بدن بھی دیا ہے، یعنی ہمارے پاس مادہ بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جنات اور شیاطین صرف روح ہے، مادہ نہیں ہے۔ تو ہمت کریں، اور اگر خود کی ہمت نہ ہو تو جس بھی آدمی کو، جس بھی عامل سے یہ علاج کرائیں، وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو سنت کا پابند ہو، شادی شدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات اور شیاطین کی چالوں سے واقف ہو اور با ہمت ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عامل علاج کرنے کے لیے بیٹھا، جب جن حاضر ہوا تو بھاگ جاتا ہے ڈر کے مارے۔ میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں، میں خود یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ میرے جیسا اگر پھدو ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ پاکستان کے ایک عالم مولانا عبد المنان راسخ صاحب، اہل حدیث عالم ہیں، ان کا ایک شاگرد، اس کے پاس میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے گھر پر جنات ہو گیا ہے، آپ آ کر کے نکال دیں۔ تو وہ شخص جو ہے، تو وہ نوجوان لڑکا گیا اور اس نے تمام وظائف پڑھے، وہ جن حاضر ہو گیا۔ اب جب جن حاضر ہو گیا تو یہ تو نوجوان بچہ تھا، یہ گھبرا کے بھاگ گیا۔ اب یہ بھاگ گیا تو وہ جو جن حاضر ہوا تھا وہ اٹھا اور 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو ایسا اناڑی آدمی پکڑ کر نہ لائیں جو بالکل ڈرپوک ہو، پھدو قسم کو۔ اسی لیے میں تو صاف کہتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ بالکل آخری ہفتہ تھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس موضوع کو اپنے فضل سے اور میرے اساتذہ کی دعاؤں کے صدقے میں منزل تک اور مقصود تک پہنچایا۔ اللہ ہم سب کو اس کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے، صلی اللہ وسلم۔ اچھا، ایک گزارش یہ کہ فجر کے بعد جو تصحیح قرآن کا حلقہ لگتا ہے، اور جس کی ذمہ داری مسجد والوں کی طرف سے میرے سر پر ہے، وہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ میں پچھلے ہفتے بھی یہ اعلان کرنا بھول گیا، کئی ساتھی جو اس میں سے آتے تھے، اسی طریقے سے کئی ساتھی جو آنا چاہتے ہیں، وہ کل فجر کے بعد سے مسجد کے پہلے منزلے پر تشریف لے جائیں، تصحیح قرآن کا حلقہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سنڈے ظہر کے بعد درس حدیث بھی شروع ہو جائے گا۔ ہر مہینے کے آخری سنڈے کو اور ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو جو درس حدیث ہوتا تھا وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری سنڈے رہے گا نا، آج کتنی 22 تاریخ، ہاں آخری سنڈے ہوگا ہر مہینے کا۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے سے درس حدیث بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔